اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی حسب ترتیب آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ ہم کر چکے، تو پہلا حصہ تجوید میں، تجوید کے قواعد کے مطابق وہی پہلا کلمہ ہے واو۔ واو کے لیے شفتین گول کرتے ہیں، شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کے دونوں ہونٹ، تو دونوں ہونٹ کو آپ ایسے گول کریں گے وا وا۔ اگر دونوں ہونٹ گول کر کے واو ادا کی جائے تو وہ ڈیفرنٹ ہے اگر گول نہ کیے جائیں۔ یہ ہے و، یہ دوسری ہے و، تو و اور و میں فرق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، میم مشدد ہے، جہاں بھی یہ دو حرف جہاں بھی مشدد آئیں وہاں پہ گناہ کرنا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، الَّذِينَ لام پتلا پڑا جائے گا۔ کفروا، یہ کفروا، واو جو ہے وہ را جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، تو اس را کے لیے بھی جس حرف کے اوپر پیش ہو اور جو جہاں پہ واو ہو، یہ دو جگہ ہیں جہاں پہ شفتین ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے۔ کفروا، یہ پتلے حروف میں سے ہیں، کفروا فیقولون ماذا، یہاں پہ کیا ہے، یہ مد منفصل ہے کیا، یہاں پہ یہ ذا ہے، یہ علیحدہ کلمہ ہے، اور ارادہ جو ہے وہ علیحدہ کلمہ ہے، تو یہ محل مد ہے اور یہ سبب مد ہے۔ ٹھیک ہے جی، محل مد کتنے ہیں کوئی یاد کرائے گا مجھے؟ حروف مدہ جو ہیں وہ محل مد ہیں، حروف لین جو ہے وہ محل مد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سبب مد دو ہیں، ایک حمزہ ہے اور ایک سکون ہے۔ کوئی حرف ساکن آ جائے وہ سبب بن جاتا ہے، کوئی بعد میں حمزہ آ جائے تو وہ سبب بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ محل مد الف مدہ ہے۔ الف مدہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ الف جس کا ماقبل مفتوح ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، یہ الف مدہ ہے۔ اور بعد میں حمزہ جو ہے اگلے کلمہ میں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مد منفصل ہے، فاصلے والی۔ اور اگر حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہو جیسے والسماء، تو اس میں حمزہ جو ہے والسماء کا حصہ ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ مد متصل ہے، تو یہ ہے مد منفصل۔ ماذا اراد اللہ، اراد اللہ، حمزہ کو شفتین پیچھے جائیں گے، اصل ادائیگی اس کی یہ ہے، نہیں ہے، را کے لیے پھر واپس تھوڑے سے اونٹائیں گے اس کو پر کرنے کے لیے۔ اراد اللہ، دیکھیں نا لام پھر پر کرنا ہے، اللہ اس میں جلالہ کا لام ہے، پر پڑا جائے گا۔ ماذا اراد اللہ، اراد اللہ بہذا مثلا۔ یہاں پہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس تنوین کے بعد اگر حرف یرملون میں سے یا آ جائے تو اس کے اوپر شد آتی ہے۔ اس تنوین کے بعد یرملون میں سے واو آ گئی ہے، یہاں پہ شد ہے، لیکن یہ یہاں پہ یا آئی ہے تو شد کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ وقف کریں، تو میم کی علامت ہے کہ وقف کرنا بہتر ہے۔ اگر ملا کے پڑھنا بہتر ہو تو اس تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں تو اس کے اوپر شد لکھی ہوتی ہے۔ فرق دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں یرملون میں سے ایک یا ہے ایک واو ہے، دونوں تنوین کے بعد آئے ہیں، تو اس یا کے اوپر شد نہیں لکھی ہوئی اور اس واو کے اوپر شد لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک جائیں تو بہتر ہے۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا،
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہاں پہ بھی اس واو کے اوپر شد کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ بہتر ہے کہ آپ وقف کریں. تو ترجمے میں بھی آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقف کرنا زیادہ بہتر ہے ملا کر پڑھنے سے. آگے ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. فاسقین، فا پتلے حروف میں سے ہے، اس میں پتلا آئے گا الف. سین ہے، سین پتلا ہے، سیٹی کی آواز آئے گی. فاسقین، سین کا مخرج ہے، دونوں ہونٹ آپس میں ملیں تو پیچھے سے زبان آ کے ٹکرائے. تو آگے قاف ہے، قاف کا مخرج ہے وہ جو جسے کوا ہم کہتے ہیں، لوتھڑا جو لٹک رہا ہے اس کے ساتھ بالمقابل تالو کے ساتھ لگے تو قاف ادا ہوتا. قاف. فاسقین. یہاں پہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مد صلہ کبرا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہے مد صلہ صغرا. یہ کیوں صغرا ہے؟ اس کے بعد والا متحرک حلف حمزہ نہیں ہے. یہ کبرا اس لیے ہے کہ اس کے بعد والا متحرک حرف جو ہے حمزہ ہے. فرق یہ ہے، یعنی ہا ضمیر جب اس کا ما قبل اور ما بعد متحرک آ جائیں، یہ کاف بھی متحرک ہے، با بھی متحرک ہے، تو یہ مد صلہ مدہ قائمہ جس کو کسرہ قائمہ کہتے ہیں، کھڑی زیر ہے. یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے، یہ کھڑی زیر ہے. ٹھیک ہے. اور کہیں آئے گی، جب یہ آئے گی اس شکل میں فی ہی اسم، چلو ایسے کر لیتے ہیں. تو یہ ہا ضمیر کے بعد والا تو متحرک ہے لیکن ما قبل ساکن ہے، تو یہاں پہ آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے، یہ غلط ہے، صرف نارمل کسرہ ہوگی. تو یہ ہے مد صلہ صغرا کا رول اور مد صلہ کبرا. تو اس کو ایک مدہ کے برابر پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، یہ پڑھنا تھا فی ہی، اس کو پڑھنا ہے بی ہی حاضریہ ہی، یہ پڑھنا ہے بی ہی الا ماذا اراد اللہ. یہ مد منفصل کے برابر، ان دونوں کی حرکات جو ہیں وہ برابر آپ نے لینی ہے، 3 حرکت کے برابر. یہ تھے جی تجوید کے قواعد. اگر یہ ملا کے پڑھیں گے مثلا یضل کو تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ ادغام ہوگا اس کے اندر؟ جی ہاں، اس کو اگر ملا کے پڑھیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا. سانس رک گیا تو رکنا ہے. اس کو وقف اضطراری کہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں تو رک جائیں، لیکن رکیں طریقے سے. آپ کو پتہ ہے نا سانس میرا ختم ہونے لگا ہے تو میں یہاں پہ بھی رک سکتا. یضل بہ بس ہاں کو ظاہر کرنا تھا. اچھا پڑھا سی ویسے رہے ہم مثلا جی شادی کی طرح جی. جب پڑھتے ہیں تو لیکن جب آپ نے ملانا ہے تو شد کو پڑھنا ہے، لیکن لکھنے میں نہیں آ رہی. لکھنے میں اس لیے نہیں آ رہی کہ بہتر ہے کہ آپ نہ ملائیں. اس کا یہ نہ لکھنے کا جو لاجک ہے بیہائنڈ وہ یہ ہے کہ آپ نہ رکیں تو رک جائیں تو بہتر ہے. لیکن اصل میں یہ مستتر شد ہے ایگزسٹ کر. جی جی، اگر ملا کر پڑھیں گے تو ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب. جو ہمارے الفاظ ہیں ان کے اوپر بحث کرتے ہیں. یہ عطف اس پہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَقُولُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا. اس اما اور اس اما کے درمیان عطف ہے. اما و اما وہ فا سے شروع ہو رہا تھا، یہ واو سے ہے، عطف ہے. اما حرف شرط اس کو کہتے ہیں. شرط کیا لگی ہے؟ الذین کفروا. الذین اس میں موصول ہے اور یہ اس کا صلہ ہے. صلہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ واو جو ہے
یہ علامت ضمیر ہے، ایسے ہی ہے جی، اور یہ فاعل ہے۔ جب ہم کہیں گے ان سب نے کفر کیا، کفروا فعل ماضی ہے، تو اگر ہم ایک حرف کو ڈیزگنیٹ کریں گے کس حرف کا معنی ان سب نے ہے، تو وہ واو ہے۔ ان سب نے فعل کون سا کیا؟ کفرا، کفر کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، فقرہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کیسے فعل جمع فاعل۔ تو نارمل ایک عام نیو لرنر تو بولے جی کفروا فعل ہے، بس کفرا کفرا کفروا فعل ہے، لیکن اس کے اندر واو جو علامت ضمیر ہے وہ ہم مستتر نہیں کہیں گے، ظاہر ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ واو ضمیر ہے، اس کو ہم کہیں گے ضمیر متصل، فعل کے اندر ہے، تو یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے تو وہ فاعل بنتی ہے، تو ہم یہاں پہ مرفوع کا لفظ بھی لکھتے ہیں۔ آگے ہے جی فا، فا ہے رابطہ، شرط جو لگائی ہے تو اس کے بعد جو بات آ رہی ہے اس کو آپس میں جوڑ رہی ہے، رابطہ کر رہی ہے۔ فا رابطہ لی جواب شرط، یہ ہے اس کا معنی، رابطہ لی جواب شرط۔ یقولون، جی یقولون، کفرا کا روٹ ورڈ ہے کاف فا اور را، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ، کفر۔ تو یہ ہے فیقولون، فا علیحدہ ہو گیا جو رابطے کے طور پہ کام کر رہا ہے شرط اور جواب شرط میں۔ تو یقولون میں کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو اور لام، بے شمار اب ہم بنا چکے ہیں۔ قال یقول، تو یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے جی؟ واحد مذکر غائب کا یا جمع مذکر غائب کا؟ جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ اس میں فاعل کون سا ہے جی؟ واو، یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہے، علامت ضمیر بن کے فاعل بن رہی ہے، مرفوع ہے۔ ان سب نے، وہ سب لوگ کہتے ہیں یا کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ماذا، یہ ما ہے، اس میں استفہام ہے، یہ اسم ہے۔ ذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، ذا اس میں اشارہ ہے، اور یہ بعض اوقات اس میں موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس مصنف نے ان کو یہاں پہ موصول لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس چھوٹے سے دو الفاظ کو کہہ رہے ہیں کہ ما جو ہے وہ اس میں استفہام ہے، مبتدا ہے، مرفوع ہے، یعنی حالت رفع میں ہے، اور اس کی خبر ہے ذا۔ تو دونوں کا مل کے معنی ہوتا ہے کیا، دونوں کا مل کے معنی ہے کیا۔ تو ذا کیا ہے یہ، تو یہ کیا ہے؟ اس ذا اگر اس کو ہم موصول کہیں، موصولہ کہیں، تو آگے اس کا صلہ آ رہا ہے۔ ما کیا ہے؟ الذی کا معنی جو ہوتا ہے نا، یہ جو، وہ جو، جیسا کہ اس معنوں میں آتا ہے سارے اسماء۔ اگر ذا اس میں موصولہ ہے تو ما اس میں استفہام ہے، تو قرآن پاک میں آپ ان دونوں کا معنی لکھا ہوا دیکھیں گے کیا، لیکن اگر ان ڈیٹیل گرامر جائیں تو ما کا معنی ہے کیا، کیا ہے یہ جو، تو جو کیا ہے؟ یہ جو ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ کا ارادہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے بہذا مسئلہ، اس مثال دینے کا۔ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال سے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں، صلہ کی بات کرتے ہیں۔ صلہ میں ارادہ لفظ ہے، ارادہ کا روٹ ورڈ ہے را، واو اور دال، یہ بنا راوادہ۔ اگر اس کو لے آئیں باب افعال پہ تو کیا بنے گا؟ افعالہ کے وزن پہ، ار و دہ۔ تو ابھی آپ کا وہ قانون جو یہاں پہ بھی لگا ہے، یقولو میں
یقولو واو حروف علت متحرک ہے، اس کو ما قبل ساکن ہے، تو اس کی حرکت جو ہے وہ ما قبل کو دیں گے، تو سیکنڈ سٹیپ پہ یہ ہو جائے گا اراؤدہ، جیسے آپ نے بولا۔ ابھی تیسری مطابقت کی سچویشن میں ہم جب جائیں گے تو بولیں گے جی مفتوح حرف کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ الف ہونا چاہیے، تو اس قاعدے کے تحت ہم اس کو بدل دیں گے ارادہ، تو یہ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے ارادہ۔ کیا ارادہ کیا ہے؟ کس نے ارادہ کر؟ اس ایک مذکر نے ارادہ کیا، فعل ماضی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، فاعل۔ فعل کے بعد اس میں ظاہر کی شکل میں فاعل سامنے ہے، تو اللہ اس کا فاعل ہے، اسم اور کیا بنے گا؟ یہ فاعل حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ ارادہ کا میں معنی پڑھ رہا تھا کہ جب ارادہ کا معنی انسان کی طرف اس کی نسبت ہو تو ارادہ کرنے کے بعد اس ارادے کی وہ تکمیل کر سکتا ہے، وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، اس ارادے کو پورے کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مختلف کنڈیشنز ہیں۔ اگر وہ ارادہ یہی کلمہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے اسٹیمپڈ، ڈن، ہی ول ڈو۔ یہ فرق ہے دونوں کا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اچھا جی، اراد اللہ بی ھذا، با حرف جر، با کیا ہے جی؟ حرف جر۔ اگر با حرف جر ہے تو ھذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہیں گے یہ ھذا محلاً مجرور ہے، لفظاً مجرور نہیں ہے۔ آپ ہر لفظ کو لفظاً مجرور تلاش کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، ابھی آپ کا لیول جو ہے نا اپ گریڈ ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو دیکھا ہے جی اللہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، پیش ہے، ٹھیک ہے، تسلی ہے، تو کسی کسرہ والے حرف کو میں مرفوع کہہ دوں تو آپ کو نہیں جی یہ تو کام ہوگا نہیں، اس کے پیچھے جو لاجکس ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں ابھی کہ کیوں ہے۔ تو یہ لفظاً مجرور نہیں ہے، یہ محلاً مجرور ہے۔ محلاً مینز اس کا محل وقوع جو ہے وہ با حرف جر کے فوراً بعد آیا ہے، اس لیے یہ مجرور ہے۔ اچھا جی، آگے مثلاً جو ہے یہ ہے مثال، بس کسی ایک چیز کی دوسرے کے ساتھ مشابہت پیدا کر کے اس کو مثال دینا، مسئلہ۔ تو یہ اس کا روٹ ورڈ بھی میم سا لام، تو اسم ہے یہ مثلاً، مثال۔ آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہے یہ منصوب، کیوں ہے۔ آگے ہے یدلو، جی کہتا ہے انٹرسٹنگ ہے یدلو۔ اچھا، یدلو کیا ہے؟ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد، لام اور لام۔ تو لفظ کے اعتبار سے آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ ثلاثی مجرد کا فعل مضارع ہے یا مزید فی کا ہے؟ ثلاثی مجرد کا، جی آپ جی ثلاثی مجرد کا، جی آپ مجرد ہے۔ اچھا، مجرد کے پھر مجھے 6 ابواب سنانے پڑیں گے آپ کو۔ کوئی ایسا ایک فعل مضارع بتائیں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں جس کا فعل مضارع یا جو ہے پیش کے ساتھ ہو، گن لیتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر اپنی بات کو واپس لیتے ہیں؟ اچھا چلیں، مجہول بھی ہو، مجہول کی ایک سینٹنس میں نے دیا ہوا ہے آپ کو کہ فعل مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو یہ عین کلمہ اس کا مفتوح ہے؟ نہیں، دیکھیں لام ہے، لام کے اوپر پیش ہے، نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس بات سے بھی باہر گیا۔ جی میں ذرا ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے، ضربا یضربو تو یا کے اوپر زبر ہے، نصرا ینصر، فتح یفتح، حسب یحسب، سمع یسمع، کرم یکرم، تو یا تو سارا، تو جو بھی ان کے مجہول بنیں گے یکرم، یسمع، یحسب، ینصر، یفتح،
اور یضرب، تو آئین کلمہ سب کا مفتوح ہے. تو اگر یہ فعل مضارع مجہول ہوتا، میں کہتا ہوں جی بنا کے دیکھ لیتے ہیں، یہی ٹاپک ہے. یہ بنے گا اصل میں ضلل یضلل، یہ کر لیتے ہیں، ضرب یضرب سے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مجہول بنا لیتے ہیں. یضرب یضرب، تو یہ ہے یضلل. ٹھیک ہے، تو یضلل کیا ہوگا، جو قانون ہے وہ ہے کہ اگر دو ہمجنس حرف اکٹھے آ جائیں، متحرک ہوں، تو اگر ان سے پہلے ساکن ہو تو پہلی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں اور بعد میں اس کے اندر ضم کر دیتے ہیں. یہ لام ساکن اور یہ لام متحرک ضم ہو جائے گا، تو یہ لفظ بنے گا یضل. فعل مضارع مجہول ثلاثی مجرد. تو یہ ہمارا کلمہ تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا پریکٹیکلی ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ اس کو ہم نے ثلاثی مجرد کے فعل مضارع سے بھی نکال دیا، معروف سے بھی نکال دیا اور مجہول سے بھی نکال دیا. اگر آپ کو شک ہے تو میں اور بھی کوئی مثال دینے کے لیے تیار ہوں. ڈاؤٹ پڑ رہا ہے کوئی اور چیز کا؟ کریں نا، بناتے ہیں اس کو. مزید فی نہیں لگ رہا تو یہ کہیں، کوئی اور ڈاؤٹ سے تو آپ نکل گئے نا جی. یہ لفظ ہے افعل، سوری افعل یفعل، تو یہ بنا دیں یہاں پہ یضلل، یا جو ہے ضاد لی لو. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ دو لام جو ہیں متحرک ہیں، دو لام متحرک اس طرح اکٹھے آ گئے ہیں، ہم جنس ہیں، دونوں متحرک ہیں. تو اگر ان کا ماقبل ساکن ہو تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں، اگر ماقبل ساکن نہ ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں. مثلا اسی لفظ کا یہ جو لفظ ہے، مثلا ہم کہتے ہیں جی داللہ، تو داللہ جو لفظ بنے گا وہ دل بنے گا. ماقبل ساکن نہیں تھا نا، تو پہلے کو ہم نے ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو دل بنا لیا. تو یہ لفظ بنے گا یضلل. کیسے؟ یہ ابھی لام کسرہ کے ساتھ ہے، یہ ضاد کو دے دیں، جزم ہٹا دی تو یہ لام ساکن ہو گیا. ابھی یہ کیا ہوگا، یضل، لام جو ہے لام کے اندر ادغام ہو کے تو حرکت کون سی دیں گے، جو پیش کی حرکت ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. با حرف جر ہے، ہا ضمیر ہے، جر اور مجرور. کثیرن پھر اسم ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا کاف سا را، کاسورا، کثیرہ. ٹھیک ہے جی. کبورت، کاسورت، یہ اسی وزن پہ آتے ہیں. تو جو الفاظ کاروما کے وزن پہ آئیں اس کا اسم الفاعل بنانا ہو تو وہ کریم کے وزن پہ آتا ہے. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے. آپ کہیں اور مصروف ہیں، میری بات نہیں سن رہے. شیخ میں یہدی کو دیکھ رہا تھا میں. یا تو مجھے روک لیا کریں یا خود رک جایا کریں. جی، میں نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ داربا کے وزن پہ آئے تو ہم کہتے ہیں اسم الفاعل ہے دارب. فاتح ہو تو فاتح، نصر ناصر، حسب حاسب، سمع سامع. لیکن کارما ہو تو اس کا اسم الفاعل کریم کے وزن پہ، کارم نہیں آتا. تو اسی طرح کثیر جو ہے وہ کبیر اسم الفاعل ہے، کابورا کے وزن پہ آتا ہے، کاسورا پہ آتا ہے، کثیر. بہرحال اچھا جی، آگے چلیں. ویہدی، ویہدی بہی کثیرا. اور کیا ہے جی، واو عطف ہے. واو عطف ہے، آگے روٹ ورڈ ہے ہا، دال اور یا. تو یہ بنے گا ہدا یا یہدیو. بڑا آسان ہے، فعل ضاد سے ہے، ثلاثی مجرد سے یہدیو. تو یہدیو کی جو یا کے اوپر ضمہ تھا وہ کس نے ہٹایا ہوا ہے؟ وہی معروف کو لیا.
میں آپ کو بار بار سناتا ہوں لیکن آپ نہیں یاد رکھتے. آپ میں سے کوئی ایک آج ہی کوئی سنا دے مجھے, اس یا کے اوپر ضمہ کیوں نہیں ہے؟ یہ لام کلمہ حرف علت مضموم ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہے, تو اس لیے اس کا ضمہ حذف ہوا ہے. اگر اس کے بعد واو ہوتا تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دیتا ہے. یہ آپ بات سن کے اگلے جمعہ مجھے بتائیں, اگلے بار آئے گا یہ بات پھر آئے گی. کبھی تو آپ میں سے کوئی اٹھ کے بتا دیا کرے جی یہ اس کی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ لام کلمہ کی جگہ پہ آیا ہے یا اور مضموم ہے, اس کا ماقبل مکسور ہے, تو اس کے لیے اس وجہ سے اس کے اوپر سے ضمہ حذف ہو گیا ہے. اگر اس کے بعد واو ہوتا تو ہم نے اس ضمہ کو ماقبل کو دینا تھا, تو آگے جو تبدیلی آنی تھی. بھی پھر حرف جر وہی ہے, جر اور مجرور. کثیر پھر اسم ہے وہی بوجہ تنوین. ما نافیہ ہے, عطف ہے, اور ما نافیہ یدلو یہ ہم کر چکے ہیں نا, دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھی یہ بھی جر مجرور. الا حرف استثناء. الفاسقین کیا ہے جی؟ یہ ہم کہیں گے مستثنیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. تو فاسق لفظ کس سے ہے؟ فا سین قاف. فسق ففسق عن امر ربی افتتخذونہ ذریتہ اولیاء. اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. سورہ کہف کی آیت ہے, شیطان کے بارے میں ہے. اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء, کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو, اپنا دوست بناتے ہو؟ جی یہ ہوئی علم صرف کے بارے میں بحث. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں پلیز. آگے چلتے ہیں جی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, واو حرف عطف ہے یہ, ٹھیک ہے. اما حرف شرط ہے, شرط نے الذین یہ شرط لگائی موصولہ, یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, جمع اس میں اس کا صلہ. تو یہ کفرو جو ہے, کفرا کفرو کفرو, یہ غلطی سے وہ دھیان نہیں رہا نا, تو اس کی نحو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس وقت صرف یہی بیان کرنا چاہیے تھا کفرا فعل ماضی ہے, جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, واو ضمیر ہے اس میں. لیکن ہم نے بیان کیا کہ یہ اس کا موصولہ ہے, موصولہ کا یہ صلہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. تو یہ جملہ جو ہے یہ اس کا صلہ ہے, حرف شرط ہے. اور پس اور جب یا جیسے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کہتے کیا ہیں؟ یقولون, وہ سب کے سب یہ فاعل ہیں, یہ فاعل یہ فعل کرتے ہیں. سب کے سب کہتے ہیں, کہنے کا فعل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مقول ہے اس کا. ہم اس پورے جملے کو کہیں گے یہ اس کا مقول ہے. کیا کہ انہوں نے کیا کہا؟ یہ جملہ کہا, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. تو ماذا جیسے میں ایکسپلین کر چکا ہوں, یہ ما جو ہے اس میں استفہام ہے, یہ مبتدا ہے, اس میں استفہام دوبارہ نہیں لکھتے, لکھا ہوا ہے پہلے. ذا یہاں پہ موصولہ ہے. یاد رہے یہ ہاذا جو ہے نا, اس کو اگر کاٹ دیں تو یہ ذا اس میں اشارہ ہے. ہا جو ہے وہ تنبیہ کے لیے ہے. ہاذا کو بھی آپ ذا اس میں من ذا الذی, وہاں پہ بھی وہ اگر اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو یہ موصولہ ہی ہوگا. من کون ہے, ذا وہ جو, یشفع شفاعت کرے گا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن اللہ. تو یہ وہ لفظ ہے ذا. تو یہ ہے مبتدا اور خبر. ما کیا ہے؟ وہ جو کیا ہے اس کا صلہ آگے یہ مقول کی شکل میں بتا رہا ہے. اراد اللہ, اللہ نے ارادہ فرمایا ہے, بہذا اس کا. تو یہ جو اس آ گیا ہے یہاں پہ ابہام پیدا ہوا ہے. اشارہ جو ہے, اس اشارے سے مراد کیا ہے؟ یہاں تک ماذا اراد اللہ بہذا.
تو حاضہ کے بعد جو ایک جستجو بندے کی رہتی ہے نا جاننے کی کہ وہ حاضہ کیا ہے، وہ اس میں تمیز کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تمیز. اور تمیز جو ہے وہ ہمیشہ منسوب ہوتی ہے. ہمارے منصوبات 13 ہیں. کون کون سے؟ اپنے مفعول، مفعول بہی، مفعول لہو، مفعول فیہ، مفعول مطلق، مفعول معہ، اور اس کے بعد ہے حال، تمیز، مستثنیٰ. تو مستثنیٰ ہمارا آگے آ رہا ہے، یہ مستثنیٰ ہے، یہ منصوب ہے، یہ مستثنیٰ ہے، اس لیے یہ منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے. تو یہ تمیز ہے اس لیے یہ منصوب ہے. اس کے اوپر 2 زبر والی تنوین مثلن یا مثلن کیوں نہیں آیا؟ کہ یہ تمیز ہے. ٹھیک ہے، تمیز ہونے کی وجہ سے. ارادہ، اس ایک مذکر نے ارادہ کیا، یہ فعل ہے. تو اللہ یہاں پہ کیا بنے گا جی؟ فاعل. کیوں؟ کہ حالت رفع میں ہے، یہ ضمہ کی وجہ سے. یہ فعل کون سا سر انجام دے رہا ہے؟ ارادہ. اللہ نے ارادہ فرمایا بہذا، اس چیز کا. وہ کیا ہے چیز؟ مثلا، مثال کا. اللہ نے اس مثال کے بیان فرمانے کا ارادہ کیا، یہ مثال بیان کی. کیا؟ یدل بہی. یدل میں ہوا چھپا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف ہے اشارہ. بہی، با ساتھ، مصاحبت کہتے ہیں، بائے مصاحبت، کسی چیز کے ساتھ کوئی کام کرنا. نہ سوری، مصاحبت نہیں ہے، یہ ہے با، اس کی اور قسم ہے میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ ہے کسی چیز کی استعانت، مدد. اس مثال کی مدد سے گمراہ کرتا ہے. تو یہ بائے استعانت اس کو کہیں گے کہ بھی. یہ ہا ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ پھر مثال کی طرف سے. کثیرن، بہت سے لوگ. یہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی. یدل میں اللہ فاعل، اور فعل کون سا ہے؟ ضلل. تو یہ ہم کہیں گے متعلق، یہ بھی جو ہے متعلق یدلو ہے، متعلق یدلو. تو اس نے گمراہ کیا اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو. وَيَهْدِي، اور یہ عطف آ گیا، اور یہدی، اس نے ہدایت دی. اس میں بھی ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. ہدایہ یہدیو میں واحد مذکر غائب کے صیغے میں ہوا چھپا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے اس ایک مذکر نے ہدایت دی بہی، اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، دیتا ہے یا دے گا، اس کے ساتھ کثیرہ، بہت سے لوگوں کو. یہ پھر مفعول ہوا. یہ ہوا فاعل مستتر ضمیر ہے. تو ہدایہ یہ فعل ہے. تو یہ فاعل جو ہے یہ فعل سر انجام دے گا کس مفعول کے اوپر؟ کثیرن، بہت سے لوگوں کے اوپر. ادھر بھی یہ فاعل جو ہے ہوا وہ یہی فعل سر انجام دے گا کس مفعول کے اوپر؟ کثیرن کے اوپر، بہت سے لوگوں کے اوپر. تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں گمراہ کرتا. اور یہ نافیہ ہے، نفی. یدلو گمراہ کرتا، بھی پھر یہ متعلق یدلو ہے اس کے ساتھ. یہ ہا ضمیر پھر اس مثال کی طرف ہی لوٹ رہی ہے کہ اس مثال سے وہ نہیں گمراہ کرتا الا الفاسقین. یہ الا حرف استثناء کے ساتھ ساتھ اس کو کہتے ہیں مفرغ. اس کا روٹ ورڈ ہے فا را غین. اس کا معنی ہوتا ہے ایویکویٹڈ، نکلا ہونا. موسیٰ علیہ السلام کے ایک بات کی مثال لکھی ہوئی تھی کہ موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا. فارغا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے، فارغن، فارغا صبر سے خالی ہو گیا.
تو یہ خالی ہونا یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اس کے لیے دو چیزیں میں لکھتا ہوں. یہ دو مثالیں ہیں. جاءنی القوم جاءنی الا زیدن، وہ سب لوگ میرے پاس آئے سوائے زید کے. ایک زید نہیں آیا، باقی سب آ گئے. اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ الا مفرغ ہے، یہ غیر مفرغ ہے. اچھا جی، میں مفرغ اور غیر مفرغ جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن آپ کو دینے لگا ہوں. مفرغ را ہے یہاں پہ. کیسے کہ زید شخص جو ہے اس قوم میں پہلے شامل تھا، جب پوری کی پوری قوم آئی میرے پاس تو اس میں زید نہیں تھا. زید اس قوم کا حصہ تھا، لیکن جب پوری قوم آئی تو زید اس میں نہیں تھا. بات سمجھ میں آئی رفیق صاحب؟ اس میں زید جو ہے، جو سب کے سب لوگ آئے تھے ان میں زید شامل ہی نہیں تھا. تو جملہ ہے کہ جاءنی، وہ سب لوگ آئے الا زیدن، زید نہیں آیا. لیکن زید اس پورے بندوں میں شامل نہیں تھا ایز اے قوم، ایز اے مجموعہ. اس کو کہتے ہیں جب مستثنا من ہو، اس کو کہتے ہیں مستثنا. یہ باہر نکلا ہوا ہے مستثنا من ہو سے. یہ من ہو ہے، مستثنا من ہو قوم ہے، یعنی قوم سے زید باہر نکل کے آیا ہے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی بات کی، اوپر سے جا رہے. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیسا. وہاں پہ بھی الا مفرغ ہے. ابلیس ان کا حصہ نہیں تھا، ان کی جنس میں شامل نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ہے زیدن اس جنس میں شامل نہیں ہے، اس کا ذکر ماقبل نہیں ہوا. جیسے قوم کا ذکر ماقبل ہوا ہے اللہ سے پہلے کہ اس قوم کا وہ حصہ تھا لیکن وہ نہیں آیا. لیکن یہاں پہ زید کس قوم کا حصہ تھا وہ مستثنا من ہو درج ہی نہیں ہے. چاہے قوم ہو، چاہے کوئی کلاس ہو، چاہے کوئی مدرسہ ہو، چاہے کوئی ملک ہو، اس کا یہاں پہ ذکر ہونا چاہیے تھا. اگر ذکر ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں پہلے شامل تھا. اگر ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے ویکیٹڈ ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ اس کو مفرق کیسے وما یضل بہ فاسقین. فاسقین جو ہے نا وہ صرف اور صرف ان فاسقین کو گمراہ کرتا ہے. وما یضل بہ، اس کے ساتھ نہیں گمراہ کرتا. ٹھیک ہے، تو جو جن کو وہ نہیں گمراہ کرتا اس میں فاسقین شامل نہیں ہے. میں دوبارہ بات کرتا ہوں. زید جو لوگ آئے تھے اس میں زید شامل نہیں تھا. یہ ہے الا مفرق کی ڈیفینیشن کہ مستثنا من ہو درج ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی ایسے فاسقین کا کوئی گروپ، اس کو ایسے بھی لکھا ہوا ہے وما یضل بہ احدا الا فاسقین، کسی ایک کو بھی گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے. تو فاسق جو ہیں، جو بھی مطلب اس گروپ کے جو بندے ہیں، وہ گمراہ نہ کرنے والوں میں ان کا اندراج ہی نہیں ہے، ان کی شمولیت ہی نہیں ہے. وہ گمراہ کرے گا تو صرف اور صرف کس کو کرے گا؟ فاسق ان کو. بہرحال آپ ان دونوں کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو بات کی آپ کو سمجھ آئے گی. اگر میں شاید نہیں ایکسپلین کر سکا، شیطان اور جو پہلے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس، یہاں وہاں پہ بھی الا مفرغ ہے. ان سب کے سب نے سجدہ کیا
تو فسجدو مجموعۃ الملائکہ الا، اگر وہ درج ہوتا کوئی مجموعہ، کسی گروپ کا نام ادھر درج ہوتا تو اس کا مطلب وہ اس میں تھا لیکن باہر نکل گیا، سجدہ کرنے کے ٹائم میں ان سب نے کر لیا، اس نے نہ کیا، جیسے یہاں پہ ساری قوم آ گئی ان میں سے زید نہ آیا، تو اللہ سے پہلے مستثنی منہ کا درج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پہلے اس کا حصہ تھا، وہاں پہ بھی ابلیس کا کوئی گروہ اس سے پہلے درج نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ان میں شامل نہیں تھا۔ اچھا جس ایگزامپل کے لیے جیسے فسجدوا الا ابلیس، اگر یہ نہ ہو تو جاء عن القوم کے مطابق وہ کیا بنے گا پھر؟ الا مفرق، وہ فسجدوا الا ابلیس، جی اس میں یہ یہاں جاء عن القوم نہیں آیا، جی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ملائکہ کو مینشن کرتا تو پھر گرامیٹیکل کیا بنتا لفظ؟ ملائکہ میں سے ہو جاتا ہے، فسجدوا تو پھر ملائکہ میں سے ہو جاتا، پھر اس گروپ میں سے ہو جاتا۔ پھر لفظ کیا بنتا غیر مفرق؟ غیر مفرق کوئی گروپ پہلے مینشن کر لیں، قوم ہی کر لیں مینشن، قوم ہی کر لیں، ملائکہ جی۔ فسجد القوم، قوم پوری نے سجدہ کیا الا ابلیس، تو اس کا مطلب ابلیس اس میں شامل تھا، اس قوم میں شامل تھا، اس گروپ آف مطلب جنس۔ فسجد الملائکہ سم تھنگ کوئی اس طرح کا الا ابلیس، چلیں اس کو ہم قرآن پہ نہیں امپلیمنٹ کرتے نا، عام جنرل کوئی ایگزامپل ہوگی تو پھر ہم اگر سوال لے کے آئیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کر لیں گے۔ اللہ والے چیپٹر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے پہلے۔ اچھا جو لیکچر ہمارا ہے نا منصوبات کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا شاید 22، 23، 24 یہ سارے چلے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ٹائم کا خیال کریں۔ جی مرفوعات 24 سے لے کے 31 تک یہ سارے مرفوعات اور مجرورات، 22، 23، 24 ایسے ہی چلتا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک جو ہے نا ابھی کا کلوز ہوا۔